صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ براءت آیت نمبر 123 سے 129، 123 سے 129، جس پر یہ سورہ مکمل ہو رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، قاتل الذین یلونکم من الکفار، قتال کرو ان لوگوں سے کہ جو تمہارے آس پاس ہیں کفار میں سے، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور وہ تمہارے درمیان، وہ تم میں سختی اور مضبوطی کو محسوس کریں. اب اس کے اندر خطاب جو ہے وہ صاحبان ایمان سے ہے، ان کو شوق دلایا جا رہا ہے کہ قتال کرو، یعنی میدان میں جا کر مقابلہ کرو، اور خاص طور پر ان کفار کی بات ہو رہی ہے کہ جو آس پاس موجود ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ چیز تو مفروض ہے، آلریڈی ایزیومڈ ہے کہ ان کی طرف سے ایک ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور وہ نہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں. تو جب ان کا ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے تو پھر تمہیں کمزوری دکھانا تمہارے لیے نامناسب ہے، روا نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہ وہ تمہارے درمیان ایک سختی کا احساس کریں، غلظہ. یہ وہی چیز ہے کہ جس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنے سامان حرب کو آمادہ رکھو، یعنی جب مشکل وقت آتا ہے تو بتا کر نہیں آتا ہے، لہٰذا پہلے سے اس کی تیاری کر کے رکھو، اور اگر ایسا کوئی موقع آئے تو پھر ان کا جہاں استعمال کرنے کا موقع ہو تو استعمال بھی کیا جائے. یہ ایک اوور آل براڈ لائن ہمیں دی جا رہی ہے اس حوالے سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ یقیناً اللہ متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یہ وہی متقین کا لفظ ایک مرتبہ پھر ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کہ ایسا نہیں کہ تم خواہ مخواہ بڑھ بڑھ کر ایسے ہی کسی پر حملہ کرنا شروع کر دو، لیکن اگر جس کا ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے اس کے مقابلے میں تمہیں آمادہ اور تیار رہنا چاہیے. پھر جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 125، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کہ جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو ان میں سے کہنے والے کہتے ہیں ایُّکم، تم میں سے کون ہے کہ جس کا ایمان بڑھ گیا، یعنی ان آیتوں نے، ان سوروں نے تمہارے ایمان میں اضافہ کیا، تم میں سے کون ایسا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ انداز ہی بتا رہا ہے کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، موکری کر رہے ہیں. اس کا جواب پروردگار عالم یہ دیتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کا ایمان یقیناً بڑھتا ہے. یہ آیتیں، یہ سوروں کا نازل ہونا ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. یہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. انسان اپنے ایمان میں مزید اضافہ بھی کر سکتا ہے، اور ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کمی بھی واقع ہو سکتی ہے. تو یہ ایسی بسیط چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے مختلف درجات ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایتوں کے اندر آیا کہ جناب سلمان جو ہیں وہ 10ویں درجے پر ہیں ایمان کے، جناب ابو ذر جو ہیں وہ 9ویں درجے پر ہیں ایمان کے، اور امیر المومنین کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے لیے آیا کہ وہ کل ایمان ہے. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برز الایمان و کلو، کہ آج کل ایمان جا رہا ہے. جنگ خندق کے موقع پر بہت مشہور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو ایمان لائے، یعنی آلریڈی ایمان ہے تو اس بنیادی ایمان کے اوپر ایمان کی مزید تہیں چڑھیں گی، مزید لیئرز آئیں گی، مزید اس میں اضافہ ہوگا. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کی خوشی ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے چہروں سے نمایاں ہونے لگتی ہے، ان کے افعال سے ایک روحانی جو مسرت ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ وہ اما الذین فی قلوبہم مرض، کہ وہ کہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، یعنی جو منافق ہیں، فزادتہم رجسا الی رجسہم، تو ان کی نجاست میں اور نجاست کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید کا بھی ڈیول ایفیکٹ ہے. قرآن مجید
مومن کے ایمان میں اضافے کا باعث ہے اور منافق کے نفاق میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے، اس لیے کہ جب وہ اس سے استفادہ نہیں کرے گا تو یہی ہوگا۔ یہ بات دوسری جگہوں پر بھی آئی ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی، کہ ہم قرآن کو نازل کریں، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ، کہ ہم قرآن نازل کر رہے ہیں کہ جو شفا اور رحمت ہے صاحبان ایمان کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارہ، لیکن جو ظالمین ہیں ان کے لیے خسارے کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال انسان کو اپنے اندر اتنا ایک کلٹیویٹ کرنا پڑے گا بنیادی ایمان کے، جس کے بعد قرآن کی آیتیں اسے اور زیادہ اضافہ ایمان کی طرف لے جا سکیں۔ اب وہ جو ایمان پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی ایک روش، ایک طریقہ کار آگے آ رہا ہے۔ اولا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کہ ہر سال ایک یا دو بار آزمائشوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں، ثم لا یتوبون، پھر اس کے بعد بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یعنی یہ آزمائشیں کس لیے تھیں؟ اس لیے تھیں کہ وہ توبہ کریں اور نصیحت قبول کریں، لیکن وہ اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ علامہ سید علی نقی صاحب کے الفاظ ہیں کہ یہ آزمائشیں مختلف طرح کے عوارض و امراض کے ساتھ ہوا کرتی ہیں، جن سے صاحبان ایمان اصلاح نفس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ ان سے کوئی اثر قبول نہیں کرتے۔ اگلی آیت، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے، نازل کیا جاتا ہے، نظر بعضهم الی بعض، تو ان میں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، یعنی بعض دوسرے بعض کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ هل یراکم من احد، کہ تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یعنی یہ منافقین ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھتے ہیں یا سرگوشیاں کرتے ہیں کہ کیا تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ثم انصرفوا، اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، پھر وہ وہاں سے پلٹ جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس سبب سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اب یہ جو ان کا احساس ہے کہ قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی، سورہ نازل ہوا، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ شرمندگی اور انفعال محسوس کرتے ہیں، یا یہ کہ جب رسول ان آیتوں کو مجمع میں سناتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے آپس میں اشارے کرتے ہیں کہ اب یہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، چلنا چاہیے۔ اس کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب پروردگار عالم نے بھی ان سے توفیق کو سلب کر لیا ہے۔ آخری دو آیتیں جو اس سورے کی بھی ہیں اور اس صفحے کی بھی ہیں، ان دو آیتوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بعض برادران اہل سنت کی روایات ہیں کہ یہ حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری دو آیتیں ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ برادران اہل سنت کی روایتیں ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس آیا ہے وہ رسول جو تمہارے نفسوں ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، پریشانیاں تم پر آتی ہیں، برا اسے لگتا ہے، تمہاری زحمت و تکلیف ان پر شاق ہے، تمہاری اسے ہر وقت فکر ہے، حریص علیکم، تمہارے بارے میں وہ حریص ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی طرح سے مومن بنائے، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو صاحبان ایمان ہیں ان پر یہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، شفیق ہے اور بڑا مہربان ہے۔ یہاں پر جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا من انفسکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ پیغمبر کو جا بجا جو من انفسکم کہا ہے، اس کے معنی عموماً قوم قبیلے کے لیے جاتے ہیں، چنانچہ یہاں بھی یہی معنی لیے گئے ہیں، حالانکہ پیغمبر کی رسالت بنص قرآن تمام نوع بشر پر حاوی ہے، جس میں قبیلے اور قومیت کا اختلاف ظاہر ہے، اس لیے میں ایک دوسری قرآنی نظیر کے سہارے، اور وہ یہ ہے کہ متعدد مقامات پر شریک حیات کے لیے یہ مضمون ہے کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس میں غور کیجئے گا، یہ جو انفسکم کا لفظ ہے اس کو فوکس کر رہے ہیں علامہ، اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے شریک زندگی پیدا کی ہے، حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ زوجہ ہمیشہ اسی قوم قبیلے کی نہیں ہوتی جس قوم قبیلے سے اس کا شوہر ہے، لہذا اس کی یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ وہ حقیقت نوعیہ میں اس شوہر کے ساتھ شریک ہے، چونکہ ایک عرصے تک دانشوروں میں یہ چیز محل بحث رہی کہ عورت نوع انسانی میں داخل ہے یا نہیں، تو اس کا فیصلہ قدرت نے من انفسکم کہہ کر کیا۔ اسی طرح انبیاء اور مرسلین کے لیے
ایسا تصور ہر دور میں ہوتا رہا اور آج بھی موجود ہے کہ وہ حقیقت و نوعیت ذات میں افراد انسانی سے الگ ایک مخلوق ہوتے ہیں۔ اسے پیش نظر رکھ کر خالق نے متعدد جگہ قرآن مجید میں اس پر زور دیا ہے کہ پیغمبر تم ہی میں سے ایک ہوتا ہے، یعنی حقیقت و ماہیت نوعیہ میں تمہارا ہم جنسی ہوتا ہے، فرشتہ یا کسی دوسری نوع کا فرد نہیں ہوتا۔ بے شک، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو یہاں سے تبصرہ آ رہا ہے، بے شک اس کے صفات شخصی ہوتے ہیں جو اسے افراد نوع سے ممتاز بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تم اگر اس کی پیروی کرو گے تو اسی پیروی کے تناسب سے تم بلند سے بلند تر درجے حاصل کر کے نوع انسانی میں ایک شرف و امتیاز کے حامل ہو جاؤ گے۔ یہاں پر یہ بات مکمل ہوتی ہے۔ بہت کمپریہنسو تبصرہ ہے یہ من انفسکم کے اوپر، کہ اسے قوم اور قبیلے تک محدود کرنا غلط ہے، بلکہ مقصود جو ہے وہ یہی ہے کہ رسول بے شک انسانوں میں سے ہیں، مگر انسانوں میں عام انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ عام انسان کو تو دعوت دی جا رہی ہے کہ ان کی اتباع کرو، تاکہ اس نوری بشر کے ان کمالات کا بقدر ظرف وہ بھی حصے دار بن جائے اور اس کے حامل بن سکیں اور اپنے آپ کو امپروو کر سکیں۔ آخری آیت جو اس صفحے کی بھی ہے، سورے کی بھی ہے، اور بعض جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ برادران اہل سنت کے علماء کی تصریح کے مطابق کہ یہ آخری آیت ہے جو حضور پر نازل ہوئی۔ وہ آخری آیت بہت انٹرسٹنگ ہے۔ پیغمبر کے آنے کو بتا دیا گیا کہ رسول تمہارے پاس آیا، وہ کتنا اعلیٰ رسول ہے، وہ تمہارے بارے میں کتنا فکر مند ہے، مومنین پر رؤوف ہے، رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد ایک طرح سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم چھوڑ دو اس رسول کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے بعد اگر وہ روگردانی کریں، فَقُلْ، تو اے حبیب کہہ دیجئے، حسبی اللہ، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میرا بھروسہ اسی پر ہے، وَهُوَ رب العرش العظیم، اور وہ عظیم المرتبت عرش کا مالک ہے۔ اس میں 4 چیزیں آ گئی۔ خدا کافی ہے، وہ ایک ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ یہیں سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ آخری آیت نہ بھی ہو تو آخری آیتوں میں سے تو ضرور ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت میں وہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جہاں پر قرآن مجید ہی کو پیش کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈس اون کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ جب یہ جملہ کہا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو کتاب ہی کی ہدایت کی روشنی میں پیغمبر اکرم اسی بات کے پابند تھے کہ یہ اعلان کر دیں کہ اگر تم منہ پھراتے ہو، رسول تو وہ آیا ہے کہ جس کی یہ صفات بیان ہو گئی ہیں، اب اگر تم منہ پھراتے ہو یہ کہہ کر کہ اللہ کی کتاب میرے لیے کافی ہے، تو اس موقع پر بھی گویا رسول کا جواب یہی ہوگا، فقل، اے حبیب کہہ دیجئے، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ براءت، سورہ توبہ مکمل ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ سورہ یونس کے اوپر جو اس کے بعد 10واں سورہ ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔